تھینک یو ایمبیسڈر ہمیں وقت دینے کے لیے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان ایمبیسی میں. سب سے پہلے تو پاکستان کی 70ویں سالگرہ ایک سنگ میل ہے پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی. میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایز اے ڈپلومیٹ, ایز اے فارن آفیسر پاکستان کی نمائندگی کی ہے دنیا بھر میں, تو آپ نے پاکستان کو ان 70 سالوں میں, جتنے سال آپ نے دیکھے ہیں, کیسے بدلتے ہوئے دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی اور ہمارے جتنے پاکستانی امریکن کمیونٹی یہاں پہ ہے, سب کو پاکستان کا 70واں سال آزادی جو ہے بہت بہت مبارک ہو. یقیناً ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے, کیونکہ ان پچھلے 70 سالوں میں پاکستان جہاں سے چلا تھا اور جہاں پہ پہنچا ہے, الحمدللہ یہ ایک ترقی کا سفر ہے, خوشحالی کا سفر ہے. بہت سارے مقام آئے, لیکن ہماری قوم جو ہے وہ باحوصلہ رہی اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ جو قومیں ہیں وہ کیسے ترقی کر سکتی ہیں, آگے بڑھ سکتی ہیں. مشکلات اور چیلنجز جب آئیں تو ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آج پاکستان کھڑا ہے پچھلے 70 سال میں, وہ اس کو اگر موازنہ کیا جائے 1947 کے حوالے سے, تو یقیناً یہ ایک مضبوط اور توانا پاکستان ہے. بالکل. آپ کا میں کچھ ایک پرسنل ایکسپیرینس جاننا چاہوں گا. کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد رہ گئی ہو پاکستان کے حوالے سے, کوئی ایسا واقعہ, کوئی چیز جو آپ کے دل کو چھو گئی ہو پاکستان کو لے کر؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے نمائندگی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. ہمارا جو کردار ہے اور ہمارا جو کال ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ واقعی پاکستان جو ہے ایک اچھا ملک ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھائی چاہتا ہے اور تمام بین الاقوامی دنیا میں اپنا ایک اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں جب میں نے مختلف جگہوں پر کام کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مختلف قوموں کے مختلف انداز ہوتے ہیں زندگی کرنے کے. میں نے کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو کم نہیں پایا. خصوصاً میں نے جو چیز جو سب سے زیادہ نمایاں دیکھی وہ دیکھی کہ خدا تعالیٰ نے ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو بہت ذہانت عطا کر رکھی ہے. ہم لوگ ذہین لوگ ہیں, فتین لوگ ہیں, جلد معاملے کو سمجھ لیتے ہیں اور بڑی تیزی سے کسی بھی معاملے کو سمجھ کر اس کی گہرائی تک پہنچ کے جواب بنا لیں. دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک انعام ہے. اب اس کا آپ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کے اوپر ہی وہ منحصر ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو, پاکستان کی قوم کو, جس کو میں نے مشاہدہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میں گیا ہوں میں نے کیا ہے, ہمارے لوگ کہاں کہاں نہیں گئے, جاپان سے لے کر ارجنٹینا تک ہر جگہ پاکستانی پہنچے ہیں اور ہر قسم کے کلچر میں, ہر قسم کی ماحول میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے, انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں. اور میرے نزدیک سب سے بڑی خوشی کی جو بات ہے وہ یہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, چونکہ تھوڑا بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن آپ نے چونکہ خصوصاً کہا کہ ایک واقعہ. میں ایک دفعہ ایکویڈور جا رہا تھا. اب وہ ایک لاطینی امریکہ میں ایسا ملک ہے جہاں بھی ہمارا سفارت خانہ بھی نہیں ہے, تو ہم کسی ہوٹل میں پہنچ لے گئے. تو میں نے ایک جگہ ایک کیفے لاہور دیکھا, تو میں کہا کہ یہاں پہ کہاں آباد ہے, اور واقعی وہ ایک لاہور کے نام سے ایک کیفے آباد تھا, ہمارے ایک پاکستانی کوئی پہنچا ہوا تھا وہاں پہ. تو اسی طرح ایمسٹرڈیم کے بازار میں نے چلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سٹیکس کی جو دکانیں ہیں وہ پتہ چلا کہ یہ تو پاکستانی سارے چلا رہے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر میدان میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور ہر جگہ پہ پہنچے ہیں. تو اٹس اے ویری موونگ ایکسپیرینس فار می. بالکل. اور جہاں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں آپ کو ایک پاکستانی کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے, اور یہی ایک خوبصورتی ہے کہ اس چیز کی. لیکن سنس آپ نے بہت پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر دیکھا ہے, تو کچھ آپ کہنا چاہیں گے پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہیں اس وقت کے 70 سال پاکستان کو ہو چکے ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے, امریکہ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں؟ دیکھیں, پوری دنیا میں جتنے پاکستانی آباد ہیں وہ میرے نزدیک پاکستان کے سفیر ہیں. ان کا کردار
ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چال چلن، ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کا تشخص جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، اور جو لوگ بھی ان کے میزبان ملک میں ہیں وہ پاکستان کا جو تشخص ہے اور جو اس کا تعین کرتے ہیں، اس کا وہ ان کے کردار سے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی جو باہر بستا ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے، اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے، یہ بہت بڑا ملک ہے، اس ملک نے اپنے دروازے آپ پر کھولے، آپ کا رزق یہاں سے وابستہ ہوا، آپ کی اگلی نسل اب یہاں پہ آباد شاد ہے، تو یہ بہت اہم ہے کہ پاکستانی جو ہیں، امریکہ کی جو پاکستانی امریکی ہیں، امریکہ کی سیاست میں بھی حصہ لیں، اپنے آواز میں وزن ڈالیں، یہاں کے معاملات میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ اب ان کا ملک ہے، وہ اب یہاں رہتے ہیں۔ ان کا جو جس دیش سے وہ آئے تھے، یعنی پاکستان سے آئے تھے وہ، اور یہ اب جس دیش میں یہ بستے ہیں، یہ سب سے قیمتی پل ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو میرا پیغام ان کو یہی ہے کہ اس ملک میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیجئے، اس کے کاروبار میں، اس کے کام کاج میں، تاکہ آپ یہاں پہ ایک اثر پیدا کریں، اور وہ اثر جو ہے وہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہوگا، اور ایک ایسا آپ پل بنیں گے دونوں ملکوں کے درمیان، جس سے ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید توانا ہوگی اور تعلقات اور بہتر ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستانی پریزیڈنٹ یہاں آتے تھے تو جشن کا سما ہوتا تھا، اور اب یہ وقت ہے کہ پچھلی 2 ایڈمنسٹریشن، پریزیڈنٹ اوباما نے پاکستان کا ٹرپ نہیں کیا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ایک بالکل ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کے حوالے سے۔ آپ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ میں پاکستان کی طرف پالیسی کو؟ یہ بات درست ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ رہا ہے، کسی بھی 2 قوموں میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن بالعموم اگر میں جائزہ لوں پچھلے 70 سال کا، تو پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ زیادہ وقفوں کے لیے دوست تھے، اتحادی تھے، اور انہوں نے مل کر بہت سارے کام کیے۔ 50 کی دہائی لے لیں یا 60 کی دہائی لے لیں یا 80 کی دہائی لے لیں یا 2000 کی دہائی لے لیں، اگر آپ دیکھیں تو دونوں ملکوں نے مل کر بہت کام کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک نے جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا، بہت فائدہ ہوا دونوں ملکوں کو، اور جب بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کیا تو نقصان ہوا۔ اس لیے آج ہم جس قسم کے ہمارے خطے میں چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر کام کریں۔ کیا ہے وہ چیلنج؟ سب سے بڑا جو چیلنج وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے خطے میں دہشت گردی کا جو ناسور ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان نے اس معاملے میں بہت کامیابیاں لی ہیں الحمدللہ، پچھلے 4-5 سال میں ہم بہت آگے نکلے ہیں، لیکن افغانستان میں بدقسمتی سے وہ کامیابیاں نہیں نصیب ہوئیں۔ تو بہت ضرورت ہے اس امر کی کہ پاکستان اور امریکہ، جو ابھی امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ آئی، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے، یہ مل کر افغانستان میں وہ کام جو ہم نے اکٹھے شروع کیا تھا بہت دیر سے پہلے سے، کہ افغانستان میں امن کے لیے کام کریں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم پاکستان اور امریکہ مل کر افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف، آئیسس جیسی قوتوں کے خلاف، منفی قوتوں کے خلاف کام کریں، اور دوسری طرف جو بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، ان کو مزید تقویت دی جائے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بیکاز اس میں بہت دونوں ملکوں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہے، اور الحمدللہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں، دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہو چکے ہیں بہت سارے شعبوں میں۔ تو مجھے تو اس ریلیشن شپ کا جو مستقبل ہے وہ روشن نظر آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی ایک ہی سمت ہے، اور وہ ہے مثبت اور آگے کی طرف۔ آپ نے تعلقات کی بات کی، آپ کو روشن نظر آ رہے ہیں، مثبت ہے، لیکن ابھی جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو افغانستان اور پاکستان ہے، ایلس ویلس نے خطے کا دورہ کیا ہے، وہ پاکستان بھی گئیں، افغانستان بھی گئیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس پوزیشن کو ہی اسکریپ کرنے کے لیے کوشاں ہے، ختم کر دی جائے گی وہ پوزیشن۔ کیا یہ ایک تبدیلی کا اشارہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستان اور افغانستان کے لیے ان کی پالیسی؟
جی ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری تشریف لے گئی تھیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ ایسے دورے ہوتے رہنے چاہیے، ان سے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا پتہ چلتا رہتا ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے تو میں اس کو خوش آئندی قرار دیتا ہوں. باقی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، کون سا محکمہ رہے گا، یہ ختم کر کے جنوبی ایشیا کے اس میں کر دیا جائے گا، یہ سارے معاملات ان کے داخلی معاملات ہیں، اور جس طرح بھی یہ مناسب سمجھیں ضرور کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کا ایک پورا خطہ ہے جس کو یہ پہلے سے بھی وہ چل رہا تھا، اور باوجود انہوں نے افغانستان پاکستان کا شعبہ قائم کیا تھا. اب اگر وہ دوبارہ جنوبی ایشیا کی طرف جائیں گے تو ضرور جائیں. جس طرح میں نے کہا یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہم یہ ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو سلجھاؤ کی طرف لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت رہنی چاہیے. معاملات کو اور تعاون کو مزید اگلی سطح پہ لے جانے کے لیے نئی جہتیں عطا کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے جو روابط ہیں وہ قائم رہیں. تو ہم اس بات کی توقع کریں گے کہ انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ جو ہیں سرکاری سطح پر بھی اور قیادت کی سطح پر بھی تعلقات جو ہیں وہ آگے چلتے رہیں. صحیح. آپ نے بات کی کہ پاکستان افغانستان سے وہ اگر توجہ ہٹا کر اگر ساؤتھ ایشیا پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ان کا امریکہ کا داخلی معاملہ ہے. لیکن واشنگٹن میں ایک یہ پوائنٹ آف ویو بھی پریویل کر رہا ہے. بات ہوتی ہے کہ جب خطے کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے اس کے جو ہمسایہ ممالک ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وجہ سے شاید بہت زیادہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں کہ پاکستان کچھ ایسے عناصر کی پشت پناہی کرتا ہے جو کہا جا رہا ہے جو ایکسٹریمزم میں انوالو ہیں. تو آپ اس پوائنٹ آف ویو کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں واشنگٹن میں رہ کر؟ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور مجھے اس کا احاطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے تعلقات چاہتا ہے، اور اس ضمن میں بہت سارے اقدامات کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو مکالمہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ چل نہیں سکا. اور ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت مکالمہ ہم کریں گے جب ان کے بقول دہشت گردی کے میدان میں چند ایسے اقدامات ہیں جو وہ چاہتے ہیں پاکستان کرے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو باقاعدہ جنگ جو دہشت گردی کے خلاف نہ صرف ایک جنگ کر رہا ہے بلکہ وہ جنگ جیت رہا ہے. اور جب آپ مکالمہ نہیں کرتے اور جب بھی ہندوستان اور پاکستان اکٹھے آتے ہیں، قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ ایسے عناصر سر اٹھاتے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان مکالمہ نہیں چاہتے، تو آپ ان عناصر کے مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں مکالمہ نہ کر کے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دہشت گردی جو ہے وہ چونکہ مشترکہ دشمن ہے دونوں ملکوں کا، تو اس کے لیے دونوں ملک اکٹھے سینہ سپر ہو جائیں اور آپس میں تعاون کریں. لیکن بدقسمتی سے ادھر سوچ مختلف ہے، اور وہ اپنی اس سوچ پر قائم ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے کشمیر میں یا دوسرے مقبوضہ کشمیر میں یا دوسری جگہوں پر وہ اپنی ایک پالیسی چلا رہے ہیں کہ زور سے، جبر سے، دھونس سے جو کام ہو سکے وہ اس کو لیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوچ جو ہے وہ مفید سوچ نہیں ہے. مفید سوچ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس بات کا ادراک کریں کہ تعاون میں ہی دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہے. دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ان کو اس قسم کی جو سوچ ہے کہ بات چیت ہی روک دی جائے، وہ جو ہے وہ ہمارے جو ہم ایک بہت بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے خطے میں امن اور خوشحالی کے حوالے سے، اس میں یہ کارآمد نہیں ہوتا، یہ والی جو ان کی سوچ ہے. صحیح. اور افغانستان اور ایران کے بارے میں کیا کہیں گے جو تعلقات ان کے ساتھ تناؤ کا شکار ہے؟ بھارت کی آپ نے بات کر دی، تو افغانستان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ رہتا ہے کہ افغانستان بھی الزام تراشی کرتا ہے، پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ، اور حالیہ دنوں میں افغانستان میں جو حالات ہیں وہ کافی بگڑے ہیں، کچھ دہشت گردی کے واقعات بھی زیادہ ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان
کا اس میں انوالومنٹ ہے یا پاکستان اس کی تردید کرتا رہتا ہے، تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں پر، جہاں اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ ضرور جی، دیکھیں افغانستان پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک بھی ہے اور جس کے ساتھ ہمارے ثقافتی اور دوسرے تعلقات بڑے پرانے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ جب بھی وہ امن ہوتا ہے تو ہم سب کے لیے، خطے کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور جب وہاں پہ بدامنی ہوتی ہے تو سب کو نقصان پہنچتا ہے، اور سب کیا، پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ افغانستان میں جب بھی بدامنی ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس کا بڑا نقصان اٹھایا۔ چنانچہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں امن دیکھنا ہے، باوجود اس کے کہ افغانستان کی قیادت کی طرف سے پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اس قسم کی الزام تراشیوں کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور اس ضمن میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم اور امریکہ اور چین جیسے جو ممالک ہیں مل بیٹھیں اور معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے جائیں۔ الزام تراشیوں سے سلجھاؤ نہیں، الجھاؤ آتا ہے۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اور افغانستان کی حکومتیں آپس میں بات چیت کریں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ کیا ہے وہ معاملات جو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں عسکری حل ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ سیاسی مفاہمت کا راستہ ڈھونڈیے، اور یہ کام افغانستان کی قیادت کا ہے۔ طالبان ہوں یا حقانی ہوں یا کوئی اور دھڑا، افغانستان کے دھڑوں کے ساتھ افغانستان کی حکومت کا مل بیٹھنا ضروری ہے، وہ آپس میں بات چیت کریں، اور پاکستان اور امریکہ اور چین ایک ماحول پیدا کریں اور ان کی بات چیت میں سہولت کاری کا کام کریں تاکہ یہ وہاں پہ امن کی کوئی راہیں استوار ہو سکے۔ ثانیاً، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے، اس بارڈر سے دہشت گرد جو ہیں کراس کرتے ہیں یا عبور کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں مسائل کھڑے کرتے ہیں، تو اس لیے بارڈر مینجمنٹ جو ہے، بارڈر کو بہتر طریقے پہ چلانا بہت ہی ضروری ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، یہ ان کے حق میں بھی نہیں ہے۔ بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے حق میں ہے، وہ کرنی چاہیے۔ ثالثاً، کہ افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں پچھلے 37 سال سے 3 ملین کے قریب یہاں پہ آباد ہیں، اور کبھی کبھی اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمنشن بھی پیدا ہو جاتی ہے، اقتصادی ڈائمنشن تو تھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی عزت اور آبرو کے ساتھ ان کی واپسی کے راستے جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں۔ اور چہارم یہ کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں جو ہیں وہ مل بیٹھیں، انٹیلیجنس بھی آپس میں انٹیلیجنس کے ساتھ مل بیٹھے، ملٹری بھی آپس میں ملٹری کے ساتھ مل بیٹھے، سیاستدان بھی بیٹھیں، قیادت بھی بیٹھے، جو سفارتی عہدے داران ہیں وہ بھی آپس میں بیٹھیں، پیپل ٹو پیپل ہو، تجارت کے شعبے میں تاجر بھی آپس میں بیٹھیں۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان دونوں ملکوں کی، دونوں کے حکومتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، ان کی بہتری سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ایک ہمہ گیر، ایک کمپریہنسو سلوشن کی ہم بات کرتے ہیں، جس کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ اگر افغانستان کی حکومت بھی تیار ہو تو یہ ہماری یہ خواہش ہے۔ افغانستان میں بدقسمتی سے یہ سوچ جو ہے وہ ابھی نہیں آ رہی، وہ ابھی بھی عسکری حل ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ابھی بھی وہاں پہ افغانستان میں اس وقت جو اس کے مشرقی صوبے ہیں اس کے اندر سینکچریز بن گئی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر 2014 میں، آج سے 3 سال پہلے، وہاں سے باقاعدہ لوگ آ کے پشاور کے ایک اسکول میں انہوں نے 137 بچوں کو جس بے رحمی سے ان کو قتل کیا وہ آپ سب کے سامنے، اور اس وقت سے لے کر اب تک کئی واقعات، ابھی 24 جولائی کو لاہور میں جو واقعہ ہوا، یہ سارے وہاں کے افغانستان کی سیف ہیون سے آتی۔ تو بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں سیف ہیونز، پاکستان نے تو دہشت گردی میں کامیابی حاصل کر کے سارے سیف ہیونز ختم کر دیے ہیں، افغانستان میں بدقسمتی سے وہ پیدا ہو گئے۔ تو ان تمام معاملات پہ ثاقب صاحب بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔
پھر آپ نے تیسرا کہا ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کبھی کبھی بارڈر پہ کبھی کوئی مشکل پیدا آ جائے تو آ جائے, اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان میکنزمز موجود ہیں, وہ بیٹھ کے آپس میں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں تہران میں ایک بارڈر کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی. تو ایران کے ساتھ ہمارے ثقافتی تعلقات, ہمارے تاریخی تعلقات ہیں, بڑے پرانے ہیں, اور میرے خیال میں دونوں حکومتوں کی قیادت جو ہے, دونوں ملکوں کی قیادت جو ہے وہ آپس میں رابطے میں ہے, اداروں کے درمیان بھی ہم آہنگی ہے, تو انشاءاللہ وہ تعاون جو ہے وہ جاری رہے. Great. Thank you, Ambassador, for your time and for your insight on such important issues that affect Pakistan and the region. Thank you so You are very kind, Mr. Saqib. Thank you very much. much. God bless.